عزیزان گرامی اوقات، میں تمہارے جذبوں پر بات کر رہا تھا۔ آج ان بچوں کو بدلتی ہوئی زندگی دیکھ کر کے ایک امید کی کرن جاگ گئی ہے۔ کل کو انشاءاللہ ان کی جوانی دین اسلام کے لیے خوشائند ہوگی، اور یہ آج کے بچے ان جوانوں کے جذبوں کو دیکھیں گے تو اس میں سے کوئی بکری نہیں پیدا ہوگا، انشاءاللہ شیر ہی پیدا ہوگا۔ اگر اپنی آگے والی نسلوں کو مضبوط رکھنا ہے تو تمہیں مضبوط رہنا ہوگا۔ آندھیوں سے، ہواؤں سے خوف کھانے والوں کا نام مسلمان نہیں ہوتا، بلکہ یہ مشہور محاورہ ہے، بلکہ مشہور مقولہ ہے، کہا گیا ہے طاقت کو دیکھ کر طاقت پر بیٹھے ہوئے لوگوں کی جوتیاں چاٹنے والے کی تاریخ نہیں لکھی جاتی، بلکہ طاقت پر بیٹھے ہوئے باطل قوتوں سے ٹکرانے والے کی تاریخ لکھی جاتی۔ آج آپ کو ڈر کس بات کا ہے، خوف کس بات کا ہے؟ نوجوانوں، اپنے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کھل کر عشق کریں، کھل کر محبت کریں۔ ہم نے تو دیکھا ہے ان لوگوں کو جو مجازی عشق میں مبتلا، کسی لیلا کی محبت میں پاگل، کوئی مجنون کی محبت میں لیلا پاگل، اور ان کو کسی بات کا ہوش نہیں ہوتا دنیا کیا کہہ رہی ہے۔ اور یہ ایسے لوگ ہیں نئے نئے جملے بھی چھوڑتے ہیں، محبت اندھی ہوتی ہے، عشق اندھا ہوتا ہے، نہ مذہب دیکھتا ہے نہ ذات دیکھتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا جملے چھوڑ کر یہ ناجائز عاشقوں کو بڑھاوا دیا جاتا ہے۔ اقبال کی سنو وہ کیا کہتا ہے، تو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، جو حضور کی محبت کی لذت پا لیتا ہے پھر اس کو پوری کائنات کی فکر نہیں ہوتی، دنیا اسے کیا کہہ رہی ہے اس کی اسے کوئی خبر نہیں ہوتی۔ اسی لیے میرے عزیزوں، مجازی عشق میں مبتلا ہو کر اپنی زندگی ویران اور برباد کرنے سے بہتر ہے اس دربار رسالت میں اپنے آپ کو بیچ ڈالو جو ہمارا ہاتھ دنیا میں بھی نہیں چھوڑتا، قبر میں بھی نہیں اور حشر میں بھی نہیں، ہمارا ہاتھ حشر میں بھی نہیں چھوڑتا۔ اس رسول کے دربار میں اپنے آپ کو کیوں نہ بیچ لے۔ اسی لیے شاعر نے سچ کہا تھا، بے دام بھی بک جائیے بازار نبی میں۔ قیمت مت پوچھنا میں حضور کا غلام بنوں تو مجھے کیا ملے گا، قیمت مت پوچھنا، بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے۔ اور ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے بہت جلدی تبدیلی ہوتے ہوئے۔ کھام گاؤں مہاراشٹر کا ایک علاقہ، میں نے تو کبھی اپنی زندگی میں سنا نہیں، جب سے پروگرام کی تاریخ ہے تب سے سنا، اور یہاں کے نوجوانوں کے جذبات مسلسل پہنچتے رہے، آج پہنچ بھی گیا آپ کے درمیان اور ہمارے درمیان۔ یہ کھلے کھلے چہروں سے استقبال، ایسا نہیں لگتا کہ ہم آج پہلی بار ملے، صدیوں سے ہماری ملاقات ہے۔ کیوں ایسا لگتا ہے؟ ہماری یہ شناسائی، آپ کا مسکرانا ہمارا مسکرانا، ایک دوسرے میں کوئی اجنبی پن نہیں ہے، یہ عزتیں، یہ عنایتیں، یہ رفعتیں، یہ بلندیاں، منبر پر مجھے یہاں اتنے بلند مقام پر بٹھانا، کھام گاؤں کا بچہ جانتا ہے یہ حسین و جمیل اسٹیج کسی نیتا نگری کے لیے سجایا ہوا نہیں ہے، اور نہ ہی حکومت کے کسی کارندے کے لیے استقبال کیا گیا ہے، بلکہ سب کو پتا ہے نبی پاک کے غلام کے لیے عزت دی جا رہی ہے۔ آج میں آپ کو بتاتا ہوں، میں کسی بھی علاقے کا رہنے والا ہوں، کسی بھی خاندان کا رہنے والا ہوں، تم سے ہمارا جو رشتہ ہے، محبتوں کی جو ڈور بندی ہے، وہ ہمارے امامے پگڑی اور جبے کی وجہ سے نہیں ہے، فقط اتنا سبب ہے، وہ کیا ہے؟ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عاشقِ مصطفیٰ بزرگ بغیر صاحب کی موت۔ یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے یا رسول اللہ، جب تک کہ مدینے سے اشارے نہیں ہوتے روشن میری قسمت کے ستارے نہیں ہوتے۔ دنیا میں ہم نے عزت ملتے ہوئے دیکھا ہے، اور آج دنیا میں یہ عزت کا معاملہ ہے تو پھر حشر تو حشر ہے، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، وہاں تو میرے